آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا، 9 ممبرز آپ کی پارٹی کے فارورڈ بلاک بنا کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اب کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے۔ یہ سب تب ہوا جب کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیانیہ بہت پاپولر ہے پورے ملک میں، سو وائی ڈیڈ اٹ فیل ان آزاد کشمیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحب بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر الیکشن ہم نے جیتا تھا اور میرا بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا۔ میں یہاں سے جا کے خان صاحب کی نمائندگی کی اور بہت سے حلقوں میں کمپین کی۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم جناب قیوم نیازی صاحب اور تنویر الیاس صاحب اور بہت سے لوگ، محمود حسین صاحب، بے شمار لوگوں کا، منصور صاحب، ان کے سب کی کمپین کی۔ اس میں بہت سے لوگ جیتے اور وہاں ہماری حکومت بنی۔ لیکن افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح پاکستان میں، مین لینڈ پاکستان میں، یہاں پنجاب سائڈ پہ یا پشتونخوا میں ادھر ادھر کچھ لوگ ٹوٹے، کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے، کچھ رجیم چینج کے بعد، کچھ اس کے بعد 9 مئی کے بعد، تو کشمیر میں بھی یہ سلسلہ ہوا۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے شاہ صاحب، پاکستان میں، یہاں پنجاب، پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں جو نظریاتی لوگ تھے، جو ورکر کیڈر سے آئے تھے، یوتھ سے، یا جو پارٹی کے ساتھ وقت سے چلے تھے، تکلیفیں بھی برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن ان میں بہت کم لوگ ٹوٹے یا چھوڑ کے گئے۔ جن کا کوئی بیک لاگ تھا، جن کی خدا نخواستہ کسی چیز سے بلیک میل ہو گئے ہوں گے، میری ان سے ہمدردی ہے، تو وہ لوگ تو گئے، لیکن اکثریت پھر بھی رہی ورکر کیڈر کے، جس میں شہریار افریدی ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، میرے جیسے لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت بچائے رکھی۔ کشمیر کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ وہاں جو ورکر کیڈر کے ہمارے لوگ ہیں وہ آج بھی انٹیکٹ ہیں، لیکن جو لوگ وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین تھے، بدقسمتی سے جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے، جس کا مجھے دکھ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری نڈر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، لیکن یہ جو لوگوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے، اس سے ہم سے زیادہ کشمیریوں کو افسوس ہوا ہوگا۔ میں کل بھی میں نے بات کی، اور آخر میں آپ کے پروگرام میں اس پوائنٹ پہ آخر میں یہ بات ضرور کروں گا اس سوال پہ، کہ پارٹی کو مستقبل میں سوچنا یہ ضرور چاہیے کہ ووٹ بینک اگر خان صاحب کا ہے، جو کہ ہے، تو ہمیں پھر یوتھ میں سے اور آزمودہ کارکنان میں سے ٹکٹیں دینی ہوں گی۔ یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ کسی آدمی کی بڑی پولیٹیکل لیگیسی ہے، کیونکہ جو بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں وہ بڑی گاڑیوں میں چلے بھی جاتے ہیں۔ صحیح، الیکٹیبلز کی سیاست پھر ترک کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ اشرف صاحب کا نامزد ہونا اپوزیشن لیڈر کے لیے، اب پہلا ایک روڈ بلاک تو یہ آ گیا کہ ایاز صادق صاحب اب جائزہ لے رہے ہیں ان کے فوج مخالف بیانات کا، 62 63 آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب ان کی سپورٹ کے لیے پی ٹی آئی کا وفد بھی جاتا ہے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے۔ تو کنونس کر لیا مولانا صاحب کو آپ نے؟ کیونکہ گئے تو بلاول صاحب بھی تھے اور وہاں پر ان کی کوآپریشن کافی پرانی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ آپ نے تو 26ویں ترمیم کے بعد جے یو آئی کے خلاف بہت سے بیانات بھی دے دیے، اب کیسے منا لیں گے جے یو آئی کو؟ کل ہماری کچھ لیڈرشپ گئی ہے، نمبرز ہمارے اپوزیشن لیڈر کے لیے پورے ہیں، لیکن اگر مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس سے وزن ظاہر بڑھے گا۔ مولانا صاحب کا ایک قد کاٹ ہے، ان کی ایک پریزنس ہے، پولیٹیکل ان کی ویلیو ہے۔ سننے میں ایک چیز آ رہی تھی کہ خدا نخواستہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اپوزیشن لیڈر بننا چاہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا وہ یہ سٹیپ لیں گے، کیونکہ ان سے ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ لاس ہوگا، اور ویسے بھی بڑا عجیب لگے گا کہ حکومتی بینچز سے اپوزیشن لیڈر بنے، تو یہ میرے خیال میں پولیٹیکلی بہت نیگیٹو چیز ہوگی مولانا صاحب کے لیے۔ میرا نہیں خیال وہ یہ سٹیپ لیں گے۔ اور کل جو ملاقات ہوئی ہے اسد قیصر صاحب کی، کچھ ہماری قیادت وہاں گئی تھی، وہ امید افزا ہے، تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ نہیں، اس میں بھی آپ نے کہا کہ ان کو نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں، لیکن آپ کے ساتھ آنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ 26ویں ترمیم میں آئے، آپ کے سوشل میڈیا کی بندوقیں اور توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا، اور اس کے علاوہ ان کا جو وہ کلیم ہے کہ ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے، وہ تو پختونخوا کے اندر ہے جہاں آپ کی حکومت ہے، تو آپ کے ساتھ آنے سے کیا حاصل ہوگا ان کو؟ دیکھیں، اس وقت تحریک انصاف ایک جینوئن اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اور ہم آئین کی بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ امپریشن لے رہا ہے، جس طرح آپ نے اس پروگرام میں بات بھی محترم اچکزئی صاحب کے حوالے سے کی کہ ان کے کوئی اداروں کے خلاف بیانات ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے بدرجہاں یہ بات کی ہے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میرا ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ ان کا صرف یہ نقطہ نظر ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو،
سیاست دان کریں اور ادارے اپنا کام کریں، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی. وہ فوری شاید ممکن نہ ہو، لیکن بتدریج اس کی طرف جانا ہوگا کہ بتدریج اسٹیبلشمنٹ کا اثر سیاسی میدان سے کم ہو. باقی ہمارا ادارہ ہے، اگر ایک ملک میں فوج نہ ہو ملک تو رہ ہی نہیں پاتا. اس پہ بہت کلیئرٹی ہے، اس پہ تو بہت کلیئرٹی ہے. آپ نے پوچھا مولانا صاحب کو کیا فائدہ ہے، تو دیکھیے اس وقت 2/3 تو بڑی چھوٹی بات رہ گئی ہے شاہ صاحب. اس وقت تو 3/4 قوم جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر آپ ایک جنون اپوزیشن کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا پولیٹیکل مائلیج بھی ہوگا، اور ایک حق اور انصاف کی بھی بات ہے نا کہ ظلم ہو رہا ہے ملک میں، زیادتی ہو رہی ہے، فسطائیت ہے. نام لینا مناسب نہیں، لیکن آپ کے بہت سے ساتھی جو آپ کی طرح کے صحافی ہیں ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ان پہ میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر مولانا صاحب مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا اپنا قد کاٹ جو ہے وہ اس سے بڑھے گا. اور ایک اور بات بھی جو میں کنسیڈر، میرا اس پہ ایک اوپینین ہے جو میں کئی دفعہ میں نے بات کی ہے، کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں، جو بے شمار بار انہوں نے کی ہے کہ وہ اس ملک کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر آپ ان دا لانگ رن دیکھیں، اگر کبھی مولانا صاحب اور ہم اکٹھے چلے تو اس لحاظ سے اس سوچ پہ تو ہم پھر نیچرل الائی بنتے ہیں کہ ایک مذہبی سوچ مولانا صاحب کی بھی ہے، خان صاحب کی بھی ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اس پہ دونوں بڑے لیڈرز کا، خان صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو. اللہ کرے خان صاحب باہر نکلیں اور ہماری ان کے ساتھ اکٹھے ایک سفر ہو. کیونکہ ایک بات آخری یہ بڑی اہم ہے، ایک بڑی مذہبی شخصیت، بالکل نان کنٹروورشل، اور ان کا اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں ان کی بیس ہے. تو ادھر سے کبھی مجھے ایک بات آئی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پازیٹیو کردار، کہ یہ جو تناؤ ہے وہ ختم ہو، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں اور سیاسی جو تناؤ ہے، سیاسی استحکام کے لیے وہ اپنا کردار کو ادا کرنا چاہتے ہیں. میں نے جب یہ بات خان صاحب کو جیل میں کی پچھلے سال، تو خان صاحب کی سوچ دیکھیے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیے اگر اپنا کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، خیر کی بات تو جو بھی کرے اچھی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ایک بلو پرنٹ، ایک ورکنگ پیپر بنائیے مدینہ کی ریاست کی طرز پہ حکومت بنانے کے لیے، کہ جب ہم باہر آئیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ دیکھیں اس کی سوچ ہے جیل کے اندر بھی. تو یہ تھوڑا لمبی تمہید باندھی کہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کولیشن بنتی ہے تو یہ تو مجھے بہت دیر پا کولیشن لگتی ہے، تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہوگا. لیکن میرے خیال میں اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے جایا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سا سینہ بڑا کیا جائے، دل بڑا کیا جائے. اوور لیپ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب کی نشست پر جو شیڈیول آیا سینٹ الیکشن کا، معطل کرنے کی درخواست آتی ہے، مسترد ہو جاتی ہے، کل اب ووٹنگ کروانے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی جے یو آئی سے درخواست کی ہے آپ نے اس سیٹ کے اوپر سپورٹ کے لیے؟ جی، ان سے یہ بات ان کے گوش گزار کی گئی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، میری بھی معلومات میں یہ بات آئی ہے. تو اگر سپورٹ ہو جائے تو میرے خیال میں مناسب ہے، کیونکہ شبلی صاحب کی سیٹ ویسے ہی تحریک انصاف کی سیٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا جو جماعتیں کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہیں، جس میں محترم مولانا صاحب بھی ہیں، بلاول صاحب کی جماعت ظاہر ہے وہ حکومت میں ہے لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں، نون سے تو گلہ چلے نہیں ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے میں یہ ان کے سامنے یہ نقطہ ضرور رکھوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو پورا لینا ہوگا. جس طرح ہماری ریزرو سیٹس، مذہبی جو ہماری نان مسلمز کی سیٹیں ہیں، تو وہ جس طرح ہم سے بٹوارا ہوا ہے. یہ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے کہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ ان کے جنرل جو آئے ہیں وہ کوئی 10 سے بھی کم ہوں گے، لیکن خواتین کی نشستیں ملا کے کوئی میرے خیال میں 50 تک پہنچی. کتنی زیادتی ہے. اس پہ ANP کا اچھا سٹینس آیا جو انہوں نے نہیں لی ایسی سیٹیں. ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ تو چلی جاتی ہیں، لیکن جو آپ سٹینڈ لیتے ہیں نا تاریخ میں، جیسے ہمیں بھی کوئی چیزیں لوگ یاد دلاتے ہیں، آپ بھی ہم پہ، جب آپ ہمارے ناقدوں میں سے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، آپ جنرل بات کرتے ہیں، تو جب آپ ہم پہ سوال اٹھاتے ہیں تو 13 کے آگے جو ہم سے کوئی سیاسی غلطیاں اگر ہوئی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی، کوئی اور ہمارا ناقد کہے گا کہ ہوئی ہیں، تو وہ چیزیں پھر تاریخ میں رہ جاتی ہیں. اچھا، اسی طرح یہ چیزیں جو اس وقت یہ جماعتیں کر رہی ہیں، یہ تو تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. یہ تو حکومت چلی جائے گی، وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، سپریم کورٹ پہ شب خون مارا جا رہا تھا، تو کون سی جماعتیں تھیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ شب خون مارنے میں اپنا کندھا یوز کیا، یا جو مائنورٹی سیٹس پہ حملہ ہوا، خواتین کی سیٹس بٹوری گئیں،
تو اس مالی غنیمت سے کس کس نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا، یہ تو تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ صحیح. آپ کے ناقدین یہ بھی ایک اور بات کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو کہ نئے چیف منسٹر بنتے ہیں، صوبے کے ہزاروں مسائل ہیں، پشاور یونیورسٹی اپنے ڈپارٹمنٹس بند کر رہی ہے لو انرولمنٹ سے، لٹریسی ریٹ کا ایشو ہے، انفراسٹرکچر دہشت گردی کا ایشو ہے، لیکن اب کابینہ نہیں بن پا رہی کیونکہ ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اس پہ طلال چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے خلاف تو فیصلہ کورٹ سے آ گیا کہ ان سے مشاورت ضروری نہیں ہے، کابینہ تشکیل دی جائے، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ وائی از ہی ویٹنگ ٹو ڈسکس اٹ ود خان صاحب، جبکہ ان کی بہن نے بھی غالباً اب بیان دے دیا ہے کہ جو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں لوگ ان کو کابینہ میں شامل کر لیا جائے۔ یہ ڈیڈ لاک کتنا آگے جائے گا؟ پختونخوا کے عوامی سفر کر رہے ہیں، نون لیگ تو سفر نہیں کر رہی اس سے۔ میں آپ سے کی بات سے متفق ہوں، اور خان صاحب نے تو کل اجازت دے دی ہے۔ میرے خیال میں سہیل کو جو ہے نا سی ایم صاحب کو فوری اس پہ شارٹ سی کابینہ تو ضرور بنا لینی چاہیے تاکہ صوبے کا کام جو ہے وہ چل پڑے۔ کل سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ڈیو ہے خان صاحب سے، کل ان کا نام لسٹ میں ہے، اللہ کرے کل ان کی ملاقات ہو۔ ویسے خان صاحب کو نے ان کو اختیار تو دے دیا ہے، اب اس میں میرا نہیں خیال وقت زیادہ ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا جلدی کابینہ بنے گی اتنا جلدی امور مملکت جو صوبے کے ہیں وہ چل پڑیں گے، کیونکہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پولیسنگ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، بے شمار مسائل ہیں۔ جس طرح آپ نے صوبے کی میری اپنی یونیورسٹی ہے، میری انجینئرنگ اور وکالت کی پہلی ڈگری جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی کی ہے، تو مجھے تو اس کا ذاتی طور پر مجھے زیادہ فکر اس کی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یس آئی ایگری ود یو کہ فوری طور پہ کابینہ بنا کے ان کو میدان عمل میں اترنا چاہیے۔ جب خان صاحب نے ان کو ایک عمومی اجازت ویسے دے بھی دی ہے کل، جو باجی نے بات کی ہے، عظما باجی نے، عظما آپا نے۔ لاسٹ کوسٹن ون لائنر آنسر اگر آپ دے دیں، آئی اپریشیٹ۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی آپ سے لے لیا جائے، آپ کے فارمر کولیگ فواد چودھری صاحب بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلی سے نکل آئیں گے اور میس ریزگنیشن کر دیں گے، یہی پلان ہے؟ دیکھیں، یہ مشورے یہ لوگ پہلے بھی دے چکے ہیں اور اس کی قیمت ہم نے چکائی کہ جب ہم نے اسمبلی سے استعفے دیے اور اس کے بعد 9 مئی ہوا، حکومتیں بھی ٹوٹیں۔ میں نہیں سمجھتا میدان خالی چھوڑ کے ان لوگوں کو خوشی کے شادیانے بجانے کا موقع دینا چاہیے جو تحریک انصاف کے ممبران کی شکل پارلیمنٹ میں اور سسٹم میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ نہیں، کسی فورم پہ ڈسکس نہیں ہوا، اگر ہوگا تو ہم اپنی رائے دیں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی دی تھی، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ آخری بال تک لڑنا چاہیے، آخری بال تک کھیلنا چاہیے۔ میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ 9 اپریل کی رات اگر اللہ مجھے کھڑا نہ کرتا تو شاید اگلے دن جو ہے جس طرح دنیا نکلی اس کا ایک ریئیکشن ہوا، تو آخری وقت تک کھڑے رہنا جو ہے اس میں اللہ کی برکت بھی ہے، اور یہ مومن کی اور مسلمان کی شان ہے کہ وہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ علی محمد۔